ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب شبیر احمد نیازی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. اور ان کے ساتھ ساتھ دوستوں کی خواہش تھی کہ ان کی زبان سے منقبت بھی سنیں گے، تو میں ساتھ ان کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ نعت اور منقبت آپ ہی نے پڑھی. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او ویلے ہر چنگے ریاکار تے جدانا سے تیڑے سوئے جس دی دے تیڑے سوئے تھے ہاں سادے اندھروں دکھ دے دھوئے بس یاد تو ساجی رس مچ گئی تے ونج رٹھیا کتھے وے تو او یار فرید نو چھڈنا جاوی او دراز دا محرم توئے اگ تے عشق دا سیک کی پچھ دے تے بھلا عشق دا سیک چنگیڑا اگ تا ساڑے ککھ دے کانے تیرا عشق ساڑے دل میرا اگ تا دارو میتے پانی تے بھلا عشق دا دارو غلام فردا اتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق نے لایا ڈرا آوے آقا تکو اللہ گھنیانے تے ہویا مدتاں گن گن گھنیا ہجر تیرے وچ اکھیاں روور جیوے ساون میدیاں جھڑیاں انہاں اکھیاں روڑا دو سکھیا تے جدوں آ کے بجر دیاں بنیاں او غلام فردا رونا ادو مکسی جدو بنیاں کفن دیاں تڑیاں بہو مسئلے سک دسنا یارا تے تیری مسجد نو نہیں بڑی دے عاشق ہاں تے عشق دے بندے اساس کے سولی چڑھ دے نہورا دیاں تصویراں ہورا جوگا چھڈیا نا
سنو عشق دیاں تفسیراں سردار تو سب کچھ یار نو منے دسا اللہ بادی پیراں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ رحمتوں والے نبی کے گیت جب گاتا ہوں میں رحمتوں والے نبی کے گیت جب گاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں مشکلوں میں جب صدا دیتا ہوں میں سرکار کو مشکلوں میں جب صدا دیتا ہوں میں سرکار کو مشکلوں میں جب صدا دیتا ہوں میں سرکار کو تو صدا آتی ہے گھبراتا ہے کیوں آتا ہوں میں تو صدا آتی ہے گھبراتا ہے کیوں آتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا لاج والے لاج رکھنا لاج والے لاج رکھنا تیرا کہلاتا ہوں میں لاج والے لاج رکھنا تیرا کہلاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں ذکر کرتا ہوں نیازی جب بھی میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں نیازی جب بھی میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں نیازی جب بھی میں سرکار کا کیا بتاؤں اس گھڑی کتنا سکون پاتا ہوں میں کیا بتاؤں اس گھڑی کتنا سکون پاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں ساڈے سجن جیانے ہو ساڈے سجن جیانے ہو ساڈے سجن جیانے ہو جیڑا آوے مرادا پاوے جیڑا آوے مرادا پاوے ہر پاسے شور ساڈے سجن جیانے ہو
सजण जया नहीं होर सोहणे साईं दी सोहणी निशानी देख लो आके नूरी पेशानी सोहणे साईं दी ए निशानी देख लो आके नूरी पेशानी देख लो आके नूरी पेशानी ऐसा यार दी लबड़ा तवानो ऐसा पीर दी लबड़ा तवानो लंदन ना बंगलोर साडे सजन जया नहीं हो साडे सजन जया नहीं हो सजन साई कुतुब रब्बानी सोहणे साई दे दिल दा जानी सजन साई कुतुब रब्बानी सोहणे साई दे दिल दा जानी सोहणे साई दे दिल दा जानी एथे बैठ मदीना विखावे एथे बैठ मदीना विखावे एथे बैठ मदीना विखावे एनू एदा जोर साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो रुतबा इसदा ऐसा आला नहीं छड़दा ए दिल कोई काला रुतबा इसदा ऐसा आला नहीं छड़दा ए दिल कोई काला नहीं छड़दा ए दिल कोई काला लाखा होणगे शाना वाले लाखा होणगे शाना वाले एदा रुतबा होर साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो सजण साई यार जिन्हां दा होंदा बेड़ा पार उन्हां दा सजण साई यार जिन्हां दा होंदा बेड़ा पार उन्हां दा होंदा बेड़ा पार उन्हां दा ओना नू कोई गम ना यारे ओना नू कोई गम ना यारे विच दुनिया ना घोर साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो हर वेले जो जिक्र करेंदे हशर दा नहीं ओ फिकर करेंदे हर वेले जो जिक्र करेंदे कबर दा नहीं ओ फिकर करेंदे हशर दा नहीं हो फिकर करेंदे हक सजण साई जिक्र जिनादा हक सजण साई जिक्र जिनादा हक सजण साई जिक्र जिनादा मर के नचदे मोर साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया नहीं हो सजण साई रुस ना जावे हर वेले ए दर्द सतावे सजण साई रुस ना जावे हर वेले ए दर्द सतावे हर वेले ए दर्द सतावे सजण साई रुस ना जावी नाम खुदा दे रुस ना जावी डाढ़ा में कमजोर साडे सजण जया नहीं हो साडे सजण जया
سجن سائی جان اساڈی سونا سائی شان اساڈی سجن سائی جان اساڈی سجن سائی جان اساڈی اینو تک تک دل نہیں رچدا تک تک دل نہیں رچدا دل کے دائے ہور ساڈے سجن جیا نہیں ہو ساڈے سجن جیا نہیں ہو سجن سائی دی اکھ مستانی ہو گئی یار دنیا دیوانی سجن سائی دی اکھ مستانی ہو گئی یارو دنیا دیوانی ہو گئی یارو دنیا دیوانی اے دی کے اپنی کور ساڈے سجن جیا نہیں ہو ساڈے سجن جیا نہیں ہو ساڈے سجن جیا نہیں ہو جھولی ایسی بھردائے سب دی راہ دکھا دیندا ہے رب دی جھولی ایسی بھردائے سب دی راہ دکھا دیندا ہے رب دی راہ دکھا دیندا ہے رب دی ساڈا بھی سینہ بھر دے سجن سائی سینہ بھر دے میں نہیں منگدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین قرآن مجید میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اس مقدس اور عظیم کتاب جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوں گے۔ کوئی ایسی کتاب بھی گھر میں موجود ہے، دیگر چیزیں ہمیں یاد آ جائیں، اپنے عمدہ نفیس لباس یاد آ جائیں، اپنے رسومات یاد آ جائیں، اپنے زیورات خواتین کو یاد آ جائیں، عمدہ نفیس ترین قیمتی دنیاوی عیش و آرام کی چیزیں ہمیں یاد آ جائیں، لیکن اس مقدس کتاب کا صرف ہم خدا نخواستہ اپنے اوپر حق سمجھیں کہ ایک مرتبہ لے کر اس کو طاق کی زینت بنا دیا اور بس، کبھی بھی ایک مسلمان اہل ایمان ایسی بات پسند نہیں کرے گا۔ ہمارے ایمان کی تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا تو اچھا ہے لیکن اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ سب سے عظیم ترین کام۔ اگر تلاوت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ بات اور بھی قابل فخر ہوگی، باعث فائدہ ہوگی، ترقی ہوگی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری آیات میں کیا کچھ ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ واعظ اور نصیحت و تقاریر سنتے ہیں، علماء کرام بے شمار ہیں، ان کی خدمت میں جا کر استفادہ کرتے ہیں،
لیکن وہ ایک محفل میں جو 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہو وہ 1 یا 2 یا چند آیات کو ہی بیان کر سکتا ہے، اس کی وضاحت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس مختصر محفل میں وہ محفل اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، تو اس حوالے سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ کا توجہ اس طرف بھی دلاؤں کہ آپ اور ہم اپنی اس کمزوری پر ضرور قابو پائیں۔ اخبار کے لیے کتنا ٹائم ہم نکال کر، آج ہی میں نے دوست کو کہا کہ ایک اخبار لائیں تو وہ 2-3 اخبار لیا، تو میں نے محسوس، کل کی بات ہے، میں نے محسوس کیا کہ ایک اخبار کے بجائے اگر 2 اخبار آ جائیں تو پڑھتے پڑھتے اس میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ کیا ضروری ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم پوری اخبار کو چاٹیں؟ کتنا ضروری ہے کہ 2 اخبار ہم پڑھیں اور اتنا ٹائم اس میں ہم لگائیں؟ ضروری خبریں پڑھنے کے بعد جو ٹائم مزید ہم اس میں لگاتے ہیں، وہ ٹائم اگر ہم کچھ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے میں بسر کریں تو یہ وقت بے حد ہمارے لیے کارآمد ہوگا اور وہ آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے عوض میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف ایک جدا حرف ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک حرف کے عوض 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، آپ نے فرمایا کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر آپ خود مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ بے شک آپ کو قرآن سے محبت ہے، بے شک ایک مومن کو قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ قرآن مجید کو ہم یاد کس وقت کرتے ہیں؟ جب پیٹ میں درد ہو جائے، جب سر میں درد ہو جائے، گھٹنوں میں درد ہو جائے تو پھر قرآن مجید ہمیں یاد آتا ہے کہ اس میں سے کوئی تعویذ مل جائے، مولانا صاحب قرآن مجید میں سے کوئی تعویذ نکال کر کے دیں کہ میرے درد سر کا علاج ہو، درد شکم کا علاج ہو جائے۔ بے شک یہ برکتیں قرآن مجید میں ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن مجید اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہی نہیں آیا، وہ تو انسان کی ہدایت، کردار کی تعمیر کے لیے آیا ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، انسان کو ابدیت سکھانے کے لیے آیا ہے، انسان کو تقویٰ سکھانے کے لیے آیا ہے، انسان کو اخلاص سکھانے کے لیے آیا ہے، انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں ہمارے دکھوں میں، ہمارے غموں میں، ہماری پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کا علاج تلاش کرتے ہیں دیگر جگہوں پر، دیگر مقامات پر۔ اذان سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آمد کا غرض بہت عظیم ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو، انسانوں کو ایک بات سکھائی ہے، ایک حقیقت سمجھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری حالات کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے، اور اس کا حبیب میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری حالات سے سب سے زیادہ باخبر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی بھلائی کس چیز میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کامیابی سے ہمکنار کس طرح ہو سکتے ہیں، بلکہ صرف انہوں نے اپنے قول سے ہمیں نہیں بتایا، بلکہ اپنے عمل سے، اپنی کردار سے انہوں نے اس بات کو عملاً ثابت کر کے دکھایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کس طرح دنیا میں زندگی کو بسر کرنا ہے۔
جب صحابہ کو مصائب اور آلام میں صبر کرنے کا درس دیتے تھے، جب مشرکین مکہ نے آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں پیدا کی، مخالفتوں کی انتہا کر دی، آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، ملنا جلنا بند کر دیا، لین دین بند کر دی، حتیٰ کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں باقی بچا، پینے کے لیے دودھ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ پڑوس میں رہنے والے سب اپنے سرداروں کے حکم کی وجہ سے کسی مسلمان کو دودھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے عالم میں آپ نے ہجرت فرمائی اور وہاں بھی قریش مکہ کی ریشہ دوانیاں جاری رہی، وہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے، آپ کو جنگ کرنے پر مجبور کیا تاکہ آپ اپنے پیغام حق کو عام نہیں کر سکے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، آپ نے ایک مرتبہ ان سے جنگ، ان کے آنے کی وجہ سے، حملہ آور ہونے کی وجہ سے مدینہ سے نکل کر اپنی دفاع میں ان کو تبلیغ بھی کی، ان کو دعوت بھی دی، ان کو محبت بھی دی، ان کی تکلیفوں پر صبر بھی فرمایا، لیکن جب وہ ہم بہت ہی زیادہ شدت پر آمادہ ہوئے، مقابلہ آرائی پر آمادہ ہوئے، تو آپ نے ان سے باہر نکل کر جنگ لڑی۔ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، تو اس کے بعد جنگ خندق کا زمانہ آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس ضرورت کے لیے زرہیں نہیں ہیں۔ اس عالم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایران میں جب ہوتے تھے، جنگیں لڑی جاتی تھی، تو ہم اس طرح بھی کرتے تھے کہ اپنے علاقے کے ارد گرد بڑی خندقیں، بڑی کھاہیاں کھود دیتے تھے، اور اس کھاہیوں کی وجہ سے دشمن ہمارے علاقے پر، ہمارے گاؤں پر حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ وہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، صحابہ وہاں مشغول ہیں، بھوک ہے، کھانے کے لیے سامان دستیاب نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بہت ہی برا حال ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اس نے اپنا کرتا اوپر کیا، دامن کو اوپر کیا اور دکھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقاہت کا یہ عالم ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا، میں نے پیٹ کے ساتھ ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کچھ تسلی رہے، اطمینان رہے، ورنہ تو میں بہت ہی کمزور ہو چکا ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کو تلقین فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے گا، بھوک کی صورت میں بھی، پیاس کی صورت میں بھی، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس آزمائش میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے جواب دینے کے بجائے اپنا دامن مبارک اونچا کیا۔ وہ صحابی فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے شکم اطہر سے 2 یا 3 پتھر بندھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بھوکے رہو گے اور میں سیر ہو کر کھاؤں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے صحابی، اگر تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو توکل آپ صحابہ کو سکھاتے تھے وہ خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہم تو کاغذی شعر ہیں، باتوں کے شعر ہیں۔ میرا نام سامنے بڑا لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ میرا نام روشن ہو گیا اور میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی میری فیصلہ آباد میں بڑی تعریف ہو گئی۔ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے اشتہار اور بینر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے قطع نظر، ان چیزوں سے بالکل لا تعلق ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ نہیں گھبراتے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توکل کا درس دیا۔ توکل ہے کیا؟ توکل تو آپ سب لوگ بھی کرتے ہیں، توکل آپ سب لوگ دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ توکل کی معنی ہے وکیل بنا۔ جب کسی کے ساتھ پھڈا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے
اور بات مار پیٹ پر جا کر پہنچے یا خدا نخواستہ قتل و غارت گری تک جا پہنچے تو پھر فوراً کسی وکیل کو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ وکیل میرا کیس کورٹ میں داخل کرے اور جو دوسرا فریق ہے اس کو گرفتار کروا کے تھانے میں بند کروا دے یا جیل میں بند کروا دے۔ پھر ہم اس عالم میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین وکیل مل جائے۔ بھائی یہ 5,000 والا وکیل ہے، یہ اتنا تگڑا نہیں ہے، مجھے 10,000 والا وکیل چاہیے۔ کوئی کہے گا نہیں بھائی 10,000 تو کیا میں 50,000 بھی دوں گا کیونکہ میری پگ اونچی رہے، ایسے نہ ہو کہ برادری میں میری پگ نیچے ہو جائے۔ ہمارے دیہات میں رہنے والے لوگ بڑی محنت اور مشقت سے گرمیوں میں ہل چلا کر اور پانی دے کر کھاد ڈال کر 6 مہینے کے بعد ان کا فصل تیار ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک مزاج بن گیا ہے۔ بڑی مشقت کے بعد ان کو چند پیسے ملے، جیب بھر گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ فلاں جو میرا مخالف ہے اس نے گزشتہ سال میرے خلاف کیس کیا تھا یا میرے ساتھ اس نے فلاں مقابلہ کیا تھا، میری پگ کو نیچا کیا تھا، اب اس کا بل نکالنا۔ وہ اتنی مشقت سے جو پیسے جمع کیے وہ لڑائی جھگڑے میں خرچ کر دیے، کورٹوں میں خرچ کر دیے، اور پھر وکیلوں کے پیچھے بھاگتے پھرے کہ بھائی وہ لوگ بھی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ وکیل نہیں، مجھے کوئی اور وکیل چاہیے۔ تو جتنا تگڑا وکیل ہو جائے تو وہ دنیا دار آدمی اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا کیس مضبوط ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تمہارا یہ دستور ہے اور ضروری نہیں ہے کہ تمہارا وکیل تمہیں کامیابی ہی دلا دے، عین ممکن ہے کیونکہ بہتر سے بہترین وکیل پڑے ہوئے ہیں۔ فریق ثانی تمہارے وکیل سے بھی کوئی بہت زیادہ تگڑا اور ہوشیار جاننے والا وکیل ہاتھ کر لے اور وہ کیس جیت جائے، امکان موجود ہوتا ہے۔ سول سے سیشن سے پھر اوپر معاملہ جاتا ہے، پھر نسل در نسل لوگ اس کیس کی پیروی کرتے ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور پلاٹ ہوگا 5-6 ہزار کا، اس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں جس پر جھگڑا ہے۔ ایک جریب ہے یا 1 ایکڑ ہے یا اس سے زیادہ کوئی زمین ہے، صرف پگ کو اونچا رکھنے کے لیے پیسے بے دریغ بہاتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ضد ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ سب لوگوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کی حالت ایسی نظر آتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں، پڑھائی ان کو میسر نہیں ہے، ہمیں اپنا پگ اونچا کرنے کا شوق۔ تو بھائی ایسی پگ کا کیا فائدہ کہ تم بھی اپنی اس مال و ملکیت سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکو، تمہارے بچے بھی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں، وہ بھوکے پیاسے رہ جائیں، وہ ان پڑھ رہ جائیں، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر لڑائی اور خون ریزی کے ہی ماہر بنے، وہ کبھی امن سے رہنا ہی نہ چاہیں، تو ایسی پگ کا کیا فائدہ کہ انسان ہی نہ رہے، جانور بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کو وکیل بنانے کے بجائے کبھی تم مجھ اللہ کو وکیل بنا کر کے دیکھو۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ تصوف میں توکل کا لفظ کثرت سے آتا ہے کہ دنیا کے کسی لائر کے بجائے، کسی ایڈوکیٹ کے بجائے، کسی بڑے قانون دان کے بجائے تم اللہ کو وکیل بنا دو اور اس کو وکیل بنا کر بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، اور بھروسہ پکا ہونا چاہیے، ایسا ویسا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ذرا سی آزمائش آئی پھر ہمارا وہ جو توکل ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، بھائی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، میں نے بڑی تسبیح گھمائی ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی ہے، تو کچھ اور ہیلا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب بڑی زوردار تقریر کر رہے تھے کسی مسجد میں کہ بھائی قرآن مجید کی آیت کریمہ یاسین، سورہ یاسین میں وہ کرامت پائی جاتی ہے کہ تم اگر تلاوت کرو، پڑھتے جاؤ، دریا سے گزرتے چلے جاؤ تو دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ وہاں کوئی دیہاتی سادہ لو آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مولوی صاحب جیسے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس نے اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا اور اس پر پکا یقین ہو گیا۔
کہ بھائی وقت یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں تو طاقت ہے، یہ مولوی صاحب بیان کر رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہ نہر پار کر کے آتا ہوں، وہ ظالم ملا مجھ سے 10 روپے لے لیتا ہے. اب مجھے تو فکر ہی نہیں ہے، ایک ہفتے میں سورہ یاسین یا یاسین شریف یاد کر لوں گا اور میں پڑھتا ہوا آؤں گا، نہر کے اوپر سے گزر جاؤں. وہ چلا گیا اور اس نے جا کر سورہ یاسین یاد کی، اس کا یقین کامل تھا. دوسرے جمعہ سے پہلے جب جمعہ نماز سے پہلے گھر سے نکلا، نہر کے کنارے پہنچا، سورہ یاسین کی تلاوت کی، بڑے آرام سے اس کنارے آ گیا، کوئی اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی. اس طرح کام چلتا رہا. اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، تو مولوی صاحب نے تو ایسے زور بیان میں یہ بات کہہ دی ہے. بڑے عرصے کے بعد اس کی مولوی صاحب سے کہیں بازار میں یا کہیں ملاقات ہو گئی. اس نے مولوی صاحب کے پاؤں پر ہاتھ رکھا، بھائی آپ نے تو میری مشکل آسان کر. بھائی کون سی مشکل آسان؟ بھائی میں آتا تھا جمعہ نماز پڑھنے کے لیے نہر پار سے، ملا مجھ سے پیسے لے لیتا تھا. اس روز 1-2 مہینے پہلے آپ نے یہ تقریر فرمائی تھی، میں نے یاسین یاد کر لی ہے، اب میں آتا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا. مولوی صاحب کے دل میں اب خیال پیدا ہو. پہلے تو اس نے ایسے ہی تقریر جھاڑ دی تھی. اس نے کہا واقعی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ بیان کرنے والے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا بھی اتنا یقین کامل ہے، یہ تو بیان ہی کیا جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. بیان کرنے والے بہت مارے جائیں گے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے جواب طلبی ہو. تو میں بھی اس میں شامل ہوں. میں بہت ڈرتا ہوں، لیکن یہ زبانی ڈر ہے، وہ خوف میرے دل میں پیدا ہو. تو مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ ساری رات اس کو نیند نہیں آئی کہ یہ بھائی بڑا مزہ ہوگا اگر مولوی صاحب بھی اس طرح نہر پار کر لیں تو پوری دنیا میں دھاک بیٹھ جائے گی کہ بڑے کرامت والے. واعظ کا تو میں پہلے ہی ماہر ہوں، اوپر سے یہ کرامت بھی ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ پہلے اس طرح اعلان نہیں کرنا چاہیے، پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس نے بڑی زور دے کر یاسین شریف یاد کی اور وہ چلا، لیکن احتیاطاً 2-3 شاگردوں کو بھی ساتھ لیا. جب کنارے پہنچا، اب یاسین شریف تو اس نے شروع کر دی، لیکن دل میں ڈرا کہ وہ دیہاتی پتہ نہیں کیسے آتا ہے اور جاتا ہے، ایسے نہ ہو کہ مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، پاؤں رکھوں اور ڈوب جاؤں. تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میرے کمر میں رسا مضبوط سا باندھو، اور شاگردوں کو کہا کہ درخت میں اس رسے کو باندھو اور خود بھی پکڑ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی بھی کوئی گڑبڑ ہو تو فوراً نکال دیں. اور مولوی صاحب نے بڑی زور سے قرأت سے یاسین شریف شروع کی، اور جیسے ہی پاؤں اندر رکھا تو غرور سے اندر چلا گیا. بڑی مشکل سے اس کو باہر نکالا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یقین ایسا ہوتا ہے کہ رسا بھی باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ایسا توکل قلب کے لیے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا جس میں آدمی دنیا کے سہارے بھی تلاش کرتا رہے کہ فلاں دنیا دار کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کی بھی منتیں کرتا ہوں، اس کو بھی خوش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرتا ہوں. نہیں، تمہارے دل کا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ ایمان کا جزو ہے. جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر یقین کامل رکھتے ہیں. چند آدمی تھے، آپ نے سال ہا سال تبلیغ فرمائی، چند آدمی مسلمان ہوئے، زیادہ ان کی تعداد نہیں ہوئی، لیکن کبھی بھی آپ مایوس نہیں. غلام غوث صاحب کہہ رہے تھے کہ 87 کے بعد ہمیں تو مسلسل فتوحات ان کو حاصل ہوئی، مدرسہ بھی بنتا چلا گیا، مسجد بھی بنتی چلی گئی، اور لوگ بھی آتے چلے گئے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مسلسل مکہ میں محنت کرتے رہے. چند آدمی ایمان لائے، مخالف بہت زیادہ طاقت اور آمادہ بجنگ پریشان کرنے والے، لیکن آپ کا قدم کبھی بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جس رب نے مجھے حکم دیا ہے وہ مجھے ضرور سرخرو کرے گا. اور پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان 10 سالوں میں کیا سے کیا ہوا. ان چند 100 آدمی بھی نہیں تھے، ان کے بجائے 10 سال میں لاکھوں لوگ آپ کے پر ایمان لے آئے، اور ہر طرف سے ہزارہ لوگ روزانہ آ رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ہر طرف آپ کو فتوحات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ توکل اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ اس نے کہا ہے
کہ میں نے لے لیا ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ محنت کرو، اسباب کو استعمال میں لاؤ، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ میری قوت بازو کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ میں ان بچوں کو کھلا اور پلا رہا ہوں، کیونکہ روتے ہوئے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ سہیں بڑا پریشان ہوں، اتنے بچے ہو گئے، کسی کی ملازمت نہیں، کسی کو کام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا اور روتے ہوئے اس نے عرض کی کثیر العیال ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد میں سے جس کے رزق و روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لے رکھا، اس کو گھر سے نکال دو۔ آپ نے یہ اس کو درس دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو روزی عطا فرمانے والا ہوں، تم محنت کرو، محنت تم کرو، اسباب میں تم کوشش کرو، نتیجہ دینے والا میں اللہ ہوں، رزق دینے والا میں اللہ ہوں۔ تم بیج کو ڈالو، پانی بھی اس کو لگاؤ، لیکن اس بیج میں سے سلے کو اگانے والا میں اللہ ہوں، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ بے شمار بیج ڈالے جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی بیج ہوتے ہیں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، ان میں سے کوئی سلا نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو پانی بھی لگتا ہے، ان کو سیک بھی پہنچتا ہے، لیکن ان سے کوئی سلا برآمد نہیں ہوتا۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ دانے بالکل خشکی پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے ان میں سے سلے اگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف زبان سے نہیں، قلب سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے غم اور دکھ درد دور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ گویا کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت یا مشکل جو آن پڑی ہے وہ میں حل کرنے والا ہوں۔ بھائی تمہاری اور میری کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیماری بھی میں دیتا ہوں، صحت بھی میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق بھی میں دیتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں۔ تو تمہارے رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہاری وکالت لینے کے لیے موجود ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ حضرت کچھ کسی سے مانگتے نہیں، کچھ کسی سے لیتے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تصوف کی کتاب میں درج ہے، غالباً یہ رسالہ قشیریہ میں ہے، کہ آپ ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے گئے، وہاں یا کوئی اور رسالہ ہے، آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی، تو جب سلام پھیرا تو پیشمام صاحب جو نماز پڑھانے والے تھے وہ آگے بڑھ کر کے آئے، انہیں عرض کیا حضور آپ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں اور بڑے موج کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کیا اسرار ہے؟ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ذرا ٹھہرو، میں نے جو نماز تیرے پیچھے پڑھی ہے وہ میں لوٹا لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم خدا کی روزی رسانی پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ جب تمہارا اللہ تعالیٰ کی روزی رسانی پر یقین نہیں ہے تو میری تو تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں ہوئی، مجھے پہلے نماز لوٹانے دو، پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو اللہ والے عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین جب کامل آ جائے گا تو وہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تم بیمار ہو تو کیا ہوا، اگر تم پریشان ہو تو کیا ہوا، اگر تمہیں مسائلوں نے گھیرا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارا وکیل موجود ہے اور وکالت